جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا عتیق اللہ عمر، صدر جمعیت اساتذہ صوبہ پنجاب، جو کہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے مخصوص آلات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العظیم۔ قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ یقین جانیں کہ یہ اللہ کے قرآن کا سب سے خوبصورت مقام بھی ہے اور اللہ کے قرآن کا سب سے دردناک مقام بھی ہے۔ مالک کائنات نے اس مقام پر اپنی رحمت کا بے انتہا تذکرہ کیا ہے اور اپنے عذاب کے بارے میں بھی بڑا خبردار کیا ہے۔ آپ اس بات پہ حیران ہو جائیں کہ مالک کائنات خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دو جو مایوس ہو چکے ہیں، جو نا امید ہو چکے ہیں، جو میرے راستے سے دور جا چکے ہیں، جو میری رحمتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے، جنہیں میری رحمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوا، جنہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ حجاج بن یوسف تھا نا، دنیا والے کہتے ہیں بڑا ظالم انسان تھا، انسان مارے بھی، قتل بھی کیے، خون خرابہ بھی کیا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آخری وقت آیا، حجاج کی ماں قریب بیٹھی ہے اور حجاج اپنی والدہ سے کہتے ہیں، ماں دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، لیکن سچی بات یہ ہے جب میں تیرے کرتوت، تیرے ظلم اور جبر کو دیکھتی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ تیرے جیسے ظالم انسان کو بھی معاف کرے گا۔
حجاج کہتا ہے ماں تجھے تو پتا ہے نا میں نے ساری زندگی کیا کچھ کیا ہے؟ ماں کہتی ہاں بیٹا پتا ہے۔ کہا ماں پھر ایک بات بتا، اگر ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے دھندے، ساری زندگی کے کام گندے یہ تیری جھولی میں ڈال کے تیرے سے معافی کی درخواست کروں، بتا تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ ماں کہتی بیٹا میں تو ماں ہوں اور میں تو پہلی تاریخ میں تمہیں بری کر دوں گی، میری ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ حجاج کہتا ہے ماں پھر خوش ہو جا، جس رب کے پاس میں جا رہا ہوں وہ ساری کائنات کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر تو معاف کر سکتی ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے 3-4 احادیث صرف آپ کو اس بات پہ سنانی ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ میرا ایک جملہ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ رات کا وقت کیا ہو گیا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ سننے والے کتنے بیٹھے ہیں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آنے والا جلدی آیا یا دیر سے آیا، پیغام اللہ کے پیغمبر کا ہے، پیغام اللہ کے رسول کا ہے، حدیث پاک نبی کی ہے، جو عشاء کے بعد سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے اور اس وقت سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ احادیث یہ بتاؤں گا، اللہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کاش میرا بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ میں اس بندے کو معاف کرنے کا کوئی بہانہ بنا کے اسے معاف کر دوں۔ یہ بھی تو بہانہ ہے نا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، حساب کتاب ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس بندے کی کوئی نیکی نہیں ہے، ساری زندگی اچھا عمل نہیں ہے، جاؤ اس کو جہنم میں پھینکو، اور اسے حکم دیا جائے گا جا وہ جہنم میں چلا جا۔ وہ بندہ چیخنے چلانے کی بجائے، رونے رلانے کی بجائے بندہ جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ اللہ مالک کائنات فرمائیں گے اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے جہنم میں جانے کا حکم دیا اور یہ چھلانگے لگاتا جا رہا ہے۔ فرشتے بھی حیران، اللہ کے بندے بھی حیران، ساری مخلوقات جمع ہیں، میدان محشر ہے، یہ بندہ جہنم کی طرف دوڑ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو واپس بلاؤ۔ او بھائی تمہیں جہنم کا حکم دیا اور تم چھلانگے لگاتے جا رہے ہو؟ اس کی بات ذرا سنیے گا۔ کہا یا اللہ میں نے یہ سوچا ہے ساری زندگی میں نے تیرا کوئی حکم نہیں مانا، آج تیرا حکم یہ ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ جہنم کیسی اور کہاں ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے بے شک جہنم جانے کا حکم ہے، لیکن میں نے آج تیرا حکم لازمی ماننا ہے، میں نے تو تیرا حکم سمجھ کے دوڑ لگائی ہے۔ اللہ مالک کائنات کہیں گے میرے بندے اور کوئی وجہ نہیں اللہ کوئی اور وجہ نہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی تو مانی نہیں، آج ہی مان لیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تیری اسی عمل کی وجہ سے ہم نے تجھے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ہے جنت میں بھیجنے کا بہانہ۔ کائنات کے امام کی سچی زبان سے ارشاد ہے، یہ قصہ کہانی نہیں، اخبار کی خبر بھی نہیں، کسی ناول کی کہانی بھی نہیں، کسی لکھنے والے کی حکایت بھی نہیں، بیان کرنے والے کی روایت بھی نہیں، یہ محض کان کی چاشنی کے لیے نہیں، یہ زبان کے رسے کے لیے بھی نہیں، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا بھی نہیں، بلکہ کائنات کے امام کا سچا فرمان ہے۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اچانک ایک جہنمی جنتیوں میں سے ایک بندے کو پہچانے گا اور اسے آواز دے کے کہے گا بھائی صاحب مجھے پہچانا ہے؟
یہ بندہ تھوڑا غور کر کے کہے گا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تو میرے محلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے۔ اچھا اگر تمہیں یہ یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیش کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا۔ اور موقع کی بات ہے، آپ میں سے بھی کوئی بھائی مجھے پانی پلا دے، اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق انشاءاللہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا تھا، یاد ہے؟ بندہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ نیکی کتنی چھوٹی سی ہے، کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عمل کروایا، اللہ کی قسم 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ اور ثواب سنیے گا، وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اچھا اگر تمہیں یہ یاد ہے تو جنت میں جا ہی رہا ہے، اپنے رب سے سفارش کر دے، اس نیکی کی وجہ سے مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جنتی سفارش کرے گا، اللہ اس تیرے بندے نے ایک دفعہ مجھے پانی پلایا تھا، اللہ اس کی اس نیکی کو ہی قبول کر لے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، اسی نیکی کے بدلے میں ہم نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق، کائنات کے امام کے فرمان کے مطابق، اسی ایک نیکی کی بنیاد بنا کے اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے بہانہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتی وہ اتنا مہربان کیوں ہے، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب جاری ہے، اللہ مالک کائنات ایک بندے کو بلائے گا، اپنے پاس بٹھائے گا، اور حدیث کے الفاظ کا صحیح ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ مالک کائنات اسے اتنا قریب کرے گا، اپنے پاس کر کے بیٹھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا اگر ایک چادر ان دونوں کے اوپر دی جائے تو دونوں اس چادر کے اندر آ جاتے ہیں، اتنا قریب ہو کے بیٹھا ہے۔ ویسے تو اللہ کی ہستی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ بہت بڑا ہے، سارے جہان سے بڑا ہے، کل کائنات سے بڑا ہے، 7 آسمان 7 زمینوں 14 طبق سے بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ فرمایا اگر اللہ چاہے، اور ایسا وہ کرے گا بھی، قیامت کے دن 7 کے 7 آسمان اپنی مٹھی کے اندر بند کر لے گا، اتنا بڑا ہے جس کی ہستی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسے قریب کر کے بٹھایا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا اور غور کر کے کہے گا کہ کیا تو تھا، اب بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، رپورٹ بھی پکی پہنچی ہے، میرے آنے سے پہلے خبر آ چکی ہے، لہٰذا مکرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کہتا ہے اللہ کیا تھا۔ لیکن پریشان بھی ہو جائے گا کہ میں نے تو چھپ کے کیا تھا، میں نے تو دنیا والوں سے بچ کے کیا تھا، میں نے تو دیکھا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن بھول گیا کہ جہاں پہ ساری کائنات کی آنکھیں نہیں دیکھتی، ایک رب کائنات کی آنکھ وہاں پر بھی دیکھتی ہے، وہ آنکھ کے جسے نیند کا کبھی جھٹکا نہیں آتا، کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی آنکھ ہمیشہ جاگتی ہے۔ وہ کالی رات میں کالے رنگ کے پتھر پر، سیاہ اندھیروں میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے چلنے سے ایک لکیر پڑتی ہے، مالک کائنات اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے، وہ تیرے میرے خیالات کی لکیروں کو بھی پڑھتا ہے، جو میں دل میں سوچ رہا ہوں، دماغ میں سوچ رہا ہوں، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ اتنا باریک بین ہے، وہ
ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر انداز سے دیکھ رہا ہے، ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اس مالک کی کائنات کو تو خبر ہے، بندہ سوچ میں پڑھ کے کہے گا ہاں اللہ کیا تھا۔ مالک کی کائنات دوسرا گناہ پیش کرے گا، یہ دوسرا بھی مان جائے گا، تیسرا پیش کرے گا، یہ تیسرا بھی مانے گا، گناہ مانتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا، گھبراتا جائے گا، کانپنے لگ جائے گا کہ یہاں تو سارے گناہوں کی رپورٹ پڑی ہے، میں نے تو سمجھا تھا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوگی۔ اور دنیا والوں کے سامنے سارے دھندے کر کے پھر اجڑا لباس پہن کے آ جاتا تھا، سارے دن کرتوت کر کے پھر پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، ساری زندگی کے کرتوت کرنے کے بعد پھر مسجد میں جا کے لمبی دعائیں مانگتا تھا۔ دنیا والوں کو تو دھوکہ دیے رکھا، 60-70 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کرتا کیا رہا۔ لیکن یہاں تو ساری خبر ہے، ایک ایک گناہ مانے گا اور بہت پریشان بھی ہو جائے گا۔ مالک کائنات سارے گناہ پوچھنے کے بعد کہے گا میرے بندے گھبراتا کیوں ہے؟ سارے گناہوں کا تو مجھے اس وقت سے پتا ہے جب تو نے کیے تھے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا نا، ہاں اللہ دنیا میں نے تو نے میری بڑی عزت بچائی، اللہ فرمائیں گے جا آخرت میں بھی تیری عزت بچاتے ہیں، وہ سامنے جنت ہے، ہمیشہ ہمیش میں اس کے لیے داخل ہو جا۔ بہانے بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ مسلم کی روایت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا پرانے زمانے کا ایک بندہ، اور میرے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، چھوٹے چھوٹے اعمال جو کرنے میں آسان ہے وہ کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کس عمل پہ اس میرے رب کی نظر پڑ جائے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو جنتوں کا مالک و وارث بن دے۔ اور ویسے میں نے پڑھا ہے کہیں، پروفیسر عتیق الرحمان ہمارے جمعیت اساتذہ ضلع سیالکوٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں، تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ میں نے پڑھا تھا بندہ بڑے بڑے کام کرنے سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ عربی والے کہتے ہیں لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہ پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے بنتے ہیں، یہ دریا بھی چھوٹے چھوٹے قطرے مل کے بنتے ہیں، یہ صحرا بھی چھوٹے چھوٹے ذرے مل کے بنتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں پتہ نہیں کتنے بڑے اعمال بن جائیں گے۔ اور مالک کائنات تو اتنے بہانے تلاش کرتا ہے، بندہ معمولی نیکی کرے گا اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ بنا لے گا۔ مسلم کی روایت، پرانے زمانے کا ایک بندہ راستے سے گزر رہا ہے اور اس نے صرف اتنا دیکھا کہ راستے میں ایک جھاڑی پڑی ہوئی ہے، ایک لکڑی، ایک سوٹی پڑی ہے، کانٹے لگے ہوئے۔ ایمی ذہن میں خیال آیا کہ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس نے وہ سوٹی اٹھائی اور پیچھے کر دیا، رستے سے ہٹا دیا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کے کوئی پیسے لگے؟ نہیں۔ وقت لگا؟ محنت لگی؟ نہیں۔ کوئی بڑی اس نے راکٹ سائنس نہیں استعمال کی، بس سادہ سا کام کیا، لکڑی اٹھائی، راستے سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دی۔ حدیث کے الفاظ سنیے اور خوش اور حیران ہو جائیے۔ مسلم کی روایت ہے، الفاظ یہ ہیں شکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اتنے عمل پر اس بندے کا شکریہ بھی ادا کر دیا اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور وہ تو مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، وہ بھی مسلم کی روایت ہے، عام واقعہ نہیں ہے، کہ پرانے زمانے ہی کی ایک خاتون جو کردار کی گندی ہے، دھندا بہت برا ہے، ناچ گانا کرتی ہے، رب کا مذاق اڑاتی ہے، اپنے رب سے کھلا اعلان کر کے بغاوت کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے جسم کو بیچتی ہے، ایسے کسی دھندے سے واپس آ رہی ہے۔ دیکھا کیا؟ ایک کنویں کے کنارے ایک جانور کا بچہ بیٹھا ہے، وہ جانور کے جس کا نام بھی ہم حقارت سے لیتے ہیں، وہ جانور کے جس کا نام بھی ہم گالی میں لیتے ہیں،
اور اس کے بچے کی زبان باہر آئی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، پہنچا نہیں جا رہا۔ خاتون کو ترس آیا، اپنا گلے میں لٹکا ہوا دوپٹہ اتارا اور اپنے پاؤں سے جوتا اتارا جو بند تھا، اس کے ساتھ باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا باہر نکالا، اس کے سامنے رکھ دیا، 2-3 مرتبہ ایسا کیا، وہ سیر ہو گیا، رج کے پانی پی لیا، دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ خاتون نے بھی اس کام کو بڑا کام نہیں سمجھا، اپنا جوتا پہنا، دوپٹہ پھر سے گلے میں لٹکایا، پھر چل پڑی۔ کائنات کے امام فرماتے آسمان سے آواز آئی، شکر اللہ لہا وغفر لہا، اللہ نے اس عورت کو کہا تیری بڑی مہربانی، تو نے میری کسی مخلوق کو پانی پلایا ہے، اللہ تیرا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ بخشش کا بہانہ ہے کہ نہیں ہے؟ کاش کہ ہمیں اتنا ہی پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ساری زندگی میرا انتظار کرتا ہے۔ 2 جملے، بات آخر کی طرف لے کے جا رہا۔ اس کائنات میں کوئی مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس کائنات میں کوئی میرا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا میرا رب میرا انتظار کرتا ہے۔ آپ مسجد تشریف لائے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اللہ قبول فرما لے۔ آپ کے گھروں میں کئی لوگوں کے گھروں میں انتظار ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، کسی کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، اور کسی کی ماں انتظار کر رہی ہوگی، کسی کا بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہو۔ یہ سارے محبت کے رشتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہمارے گھروں میں اپنی خیر و برکت نازل فرمائے۔ آپ ابھی جا کے دیکھ لیجئے گا، بچے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن آپ کا انتظار کرتے کرتے سو چکے ہوں گے۔ آپ کی بیوی آپ کا بڑا خیال کرتی ہے لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے وہ بھی تھک کے سو چکی ہو۔ آپ کے باپ کو آپ کا بڑا انتظار ہے لیکن ممکن ہے سارے دن کا تھکا ہوا باپ بھی سو چکا ہو۔ اور تو اور بیٹا دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، دروازہ دیر سے کھلتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا۔ دروازہ دیر سے کھلا، ماں آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ بچہ کہتا ہے ماں دیر لگا دی ہے۔ ماں ایک جملہ بولتی، میں نے بھی کئی بار سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ماں کہتی پتر تیرا انتظار کردیا میری اکھ لگ گئی سی۔ کہتی ہے نا محبت کا آخری کنارہ ہے ماں، اس سے بڑا پیارا نام آج تک محبت والوں نے ایجاد نہیں کیا۔ وہ سچ کسی نے کہا کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ محبتوں والی ماں کہتی پتر تیرا انتظار کردیا میری اکھ لگ گئی سی۔ مجھے بتاؤ محبت کرنے والی ماں بھی سو گئی، کبھی سنا ہے کہ آسمان والا رب بھی سویا؟ وہ میری ماں سے بھی زیادہ میرا انتظار کرتا ہے، وہ میرے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ میرے رشتہ داروں سے، میری اولاد سے، میرے گھر والوں سے، اللہ کی قسم اس کائنات میں کوئی میرا نہ اتنا انتظار کرتا ہے نہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا آسمان والا رب میرا انتظار بھی کرتا ہے، مجھ سے پیار بھی کرتا ہے۔ صرف آنے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، جھولی پھیلانے کی دیر ہے، زبان ہلانے کی دیر ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ بس اس کا ایک مطالبہ ہے، دیکھنا کہیں دور نہ نکل جانا، جتنی مرضی غلطیاں ہو جائیں واپس ضرور پلٹ آنا۔ 80-90 سال کے گناہ کر کے نا ایک بار آ کے کہہ دینا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر تیری ساری زندگی کے گناہ معاف نہ کیے تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے؟ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔
بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی، رب کا مطالبہ صرف اتنا ہے، ایک بار آ کے کہہ دو غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے دروازے پہ آ کے محبت سے کہا کرو، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ صرف اس کے پاس پیار سے آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے، تو بولتا ہے نہیں بولتا، تیری زبان بھی نہیں ہلی، تیری آنکھ میں حیا آ گئی، تیرے دماغ میں شرمندگی آ گئی، یہ تیری شرمندگی کو آ کے بیٹھ گیا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ان کو الوداع کرتے ہوئے، رو دیے جدا کرتے ہوئے، مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، تو ایک بار صرف شرمندگی سے آ کے بیٹھ جا، ہاتھ بھی نہ اٹھا، زبان بھی نہ ہلا، شرمندگی لے کے آ جا، تیری اس شرمندگی کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ آپ کے میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ دیر سے اہتمام شروع ہوا ہے خطبہ جمعہ سے، اب تک کہ آپ بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ علماء کرام دور دراز کے سفر کر کے آئے ہیں، انہوں نے جو اللہ نے توفیق دی ہے بتایا ہے، سنایا ہے۔ یہ دیر سویر انسانوں کے مسئلے ہیں، یہ گاڑیاں لیٹ ہو جانا، یہ رش کے مسائل، یہ روز کی زندگی ہے، ہم اپنے کاموں میں بھی تو دیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ غلطی، یہ کوتاہی، یہ کمزوری معاف کیجئے گا۔ آپ کا میں نے کچھ زیادہ وقت لیا ہے، یہ بھی معاف کر دیجئے گا۔ صرف میں یہ دعا کرتا ہوں مولا جتنے بیٹھے ہیں ساروں کی جھولیاں بھر دے۔ مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے کہیں سے لے کے تو نہیں دینا، تیرے پاس تو اتنا ہے کہ ساری کائنات مانگتی تھک جائے تو تیرا ختم نہ ہو۔ بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، کلیجے سے دعا نکلے گی، آسمانوں کو چیرے گی، عرش کو ہلائے گی اور انشاءاللہ قبولیت پائے گی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا، واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا، واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اے بڑے حوصلوں والے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ ہمیں گناہ کرتے دیر لگ جاتی ہے، تجھے معاف کرتے دیر نہیں لگتی، اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ خود ہی تو کہا ہے کہ میرے دروازے کے علاوہ کسی دروازے پہ نہیں جانا۔ دیکھ اللہ، رات کے پچھلے پہر ہم تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ جتنے کافر ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ تیرے ہی بندے ہیں، جہنم کے انگارے بن کے پھر رہے ہیں۔ اللہ تو انہیں توحید کی دولت نصیب فرما دے، اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرما دے، اللہ انہیں اسلام کے دائرے میں لے آ میرے اللہ۔ الہ العالمین جتنے لوگ تیرے راستے سے ہٹ گئے، چوریاں، ڈاکے، زنا، شرابیں، کبابیں، اللہ انہیں ہدایت کا راستہ دے دے۔ اللہ ہم جو کوتاہیاں کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے، اللہ تیری نافرمانیاں کرنے والے، مولا ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں کو معاف بھی کر دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی کر لے۔ ہم کمزور ہیں اللہ، ہمارا مخالف شیطان ہمارے مقابلے میں بڑا طاقتور ہے، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچا لے۔ اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جہاں جہاں کوئی بیمار ہے، جس کا جو بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اللہ جسموں کے بیمار تھوڑے ہیں، روحوں کے بیمار سارے ہیں، اللہ ہمیں روحانی طور پہ صحت مند فرما۔ اللہ ہماری روحوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مولا کریم، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، کسی کا تعلق دار، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی بہترین میزبانی فرما، کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ اللہ انسانی غلطیوں کو معاف فرما، اللہ انسانی غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، میرے والد محترم بھی آج سے 14 سال پہلے تیرے پاس آئے تھے، اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما، اللہ ان کو سکون نصیب فرما، اللہ انہیں سکون نصیب فرما۔ اللہ جس کا جو فوت ہوا ہے، اللہ سب کی اگلی منزل آسان فرما، سب کی بہترین میزبانی فرما۔ الہ العالمین ہماری موت، قبر، حشر کے معاملے آسان فرما۔ اللہ یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں مولا، ہم تو بڑے کمزور ہیں مولا، تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے، تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے، تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، مولا ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ جب تیرے پاس آئیں تو بھی ہم سے راضی ہو،
اللہ تیرے بندے بھی ہم سے راضی ہوں۔ اللہ جب ہم دنیا میں آئے تھے دنیا والے ہنس رہے تھے، ہم رو رہے تھے۔ مولا جب دنیا سے جائیں دنیا والے رو رہے ہوں، ہم ہنس رہے ہوں۔ اللہ خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ ہم سے تو دنیا کا حساب کتاب پورا نہیں ہوتا، تیرا حساب کتاب کیسے دے؟ ساری زندگی ہو گئی کماتے کماتے، اللہ دنیا کی پوری نہیں ہو رہی، دنیا کے حساب پورے نہیں پڑ رہے، روز نئی پریشانی ہے، روز نئے مسائل ہیں۔ اللہ ہم تیرا حساب کیسے دیں گے؟ بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ دے۔ اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی نصیب کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمان کٹ گئے، لٹ گئے، مسلمانوں کے بچے کٹ گئے، مسلمانوں کے بیٹے لٹ گئے، مسلمانوں کی بیٹیاں تار تار ہو گئی، مسلمانوں کے آنچل تار تار ہو گئے، بوڑھی مائیں بہنیں اللہ، بوڑھے بزرگ اللہ ان کو تار تار کر کے رکھ دیا میرے اللہ۔ کشمیر میں، فلسطین میں، سوڈان میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ اللہ جہاں کہیں تیرے بندے انسان بستے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ نصیب فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ اللہ اولاد دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے فیصلے، لیکن اللہ تیرے بندے نہیں مانتے۔ بڑی ساری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ اولاد نہیں ہے۔ میرے مولا تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا۔ اللہ تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا۔ اللہ تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا۔ اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے۔ اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔